بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 ربیع الثانی 1440 ہجری مطابق 22 دسمبر 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے تازہ ترین نیوز بلیٹن کا۔ 2018 میں 52 دوائیں ضبط۔ سعودی ایف ڈی اے نے 2018 کے آغاز سے لے کر اختتام تک سعودی مارکیٹ سے 52 ممنوعہ دوائیں ضبط کیں۔ ضبطگی کا فیصلہ دواؤں کے غیر معیاری ہونے، سعودی عرب کے متعلقہ سرکاری اداروں کے لیبارٹری سے معائنہ نہ کرانے یا دواؤں کے ترکیبی عناصر میں کسی گڑبڑ یا معیار پر پورا نہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ ورک پرمٹ برائے خروج نہائی فیس۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے بتایا کہ خروج نہائی کی غرض سے لیے جانے والے ورک پرمٹ کی 6 ماہ کی فیس 2018 کے دوران 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی گئی۔ 6 ماہ ورک پرمٹ کی فیس 2400 ریال تھی۔ ہر سال فیس میں اضافہ معمول کی بات ہے۔ وزارت نے توجہ دلائی کہ ایسا غیر ملکی جو سعودی عرب پہنچنے پر ہوائی اڈے یا بندرگاہ یا بری سرحدی چوکی پر امیگریشن کا نمبر رکھتا ہو اور سعودی عرب میں اس کے قیام کی مدت 90 روز سے زیادہ ہو گئی ہو، اسے خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ فیس ادا کرنے کی صورت میں ویزا منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ کارکن مذکور اسی بنیاد پر مکتبہ عمل سے رجوع کر سکتا ہے۔ 120 ارب ریال کے بانڈز۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے بتایا کہ بجٹ 2019 کا خسارہ پورا کرنے کے لیے 120 ارب ریال کے بانڈز جاری کیے جائیں گے۔ یہ کام بین الاقوامی بازاروں کے حالات کو مد نظر رکھ کر مناسب وقت پر انجام دیا جائے گا۔ وہ ریاض میں امریکی خبر رساں ادارے بلوم برگ سے بات چیت کر رہے تھے۔ الجدان نے کہا کہ بانڈز ڈالر میں جاری ہوں گے، ممکن ہے دیگر کرنسیوں کا بھی سہارا لیا جائے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ امریکہ، یورپی اور ایشیائی ممالک کی منڈیوں میں موجود سرمایہ کار سعودی بانڈز حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جلد ہی سعودی شیئر مارکیٹ کا اندراج مارجن اسٹینلی میں کرا لیا جائے گا۔ پاکستانی ڈاکٹر کے خلاف بنگلہ دیشی کی شکایت۔ جدہ پولیس نے ایک بنگلہ دیشی مریضہ کے ساتھ چھیڑخانی پر ایک پاکستانی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیشی خاتون طبی معائنے کے لیے کلینک گئی تھی۔ اس کے شوہر نے پاکستانی ڈاکٹر کے خلاف چھیڑخانی کی شکایت درج کرا دی۔ جدہ پولیس حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق پولیس نے دونوں فریقوں کے بیان ریکارڈ کر لیے اور محکمہ صحت کے متعلقہ اداروں کو اس کی رپورٹ بھی پیش کر دی، تاہم تحقیقات کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ جنادریہ میلہ عالمی شائقین کی نظر میں۔ سعودی ثقافت کا ترجمان جنادریہ میلہ سال بہ سال عالمی حیثیت کا حامل بنتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے علاوہ باہر سے بھی ہزاروں افراد جنادریہ میلہ دیکھنے کے لیے پہنچنے لگے۔ یہ میلہ پہلی بار 1405 ہجری بمطابق 1985 میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں کی ثقافتوں اور عوامی فنون کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ 27 میلے تک اس کے شائقین کی تعداد 9 ملین سے تجاوز کر گئی۔ پھر 28ویں میلے میں 70 لاکھ شائقین آئے، 29ویں میں 10 ملین، 30ویں میں اور 31ویں میں بھی اتنی ہی تعداد رہی۔ 32ویں میلے میں 13 ملین شائقین آئے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 33ویں میلے کے شائقین ریکارڈ تعداد میں ہوں گے۔ شاہ سلمان کا تلواروں کا رقص۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جنادریہ میلے کے ثقافتی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے ہمراہ خلیجی ممالک کے مہمان شیخ نواف احمد الصباح، شیخ عبداللہ بن حمد الخلیفہ، شیخ عبداللہ النہان اور شہاب بن طارق السعید بھی شریک ہوئے۔ انڈونیشیا اعزازی مہمان کے طور پر پیش رہا۔ انہوں نے شاہی خاندان کے افراد، اعلیٰ عہدیداروں اور مہمانوں کی معیت میں سعودی عرب میں معروف تلواروں کا حربی رقص بھی کیا۔ میٹرو ریاض ریڈ لائن کا آزمائشی سفر۔
ریاض میٹرو ریڈ لائن کا جمعرات کو آزمائشی سفر کا اہتمام کیا گیا۔ ریاض میٹرو انتظامیہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں ریڈ لائن پر میٹرو پر آزمائشی سفر کی ویڈیو کلپ بھی جاری کر دی۔ ریاض میٹرو کی 7 لائنیں ہوں گی، 85 اسٹیشن ہوں گے۔ کنگ عبدالعزیز پبلک ٹرانسپورٹ ریاض نے ستمبر کے مہینے میں اعلان کیا تھا کہ میٹرو کا کام 75% مکمل ہو گیا ہے۔ جنادریہ اسمارٹ اپلیکیشن۔ جنادریہ میلہ 33 نے الجنادریہ کے نام سے اسمارٹ فون پر مفت اپلیکیشن جاری کر دی۔ اس کی بدولت شائقین میلے کی سرگرمیوں اور ان کے لیے جاری کی جانے والی ہدایت اور پروگراموں کی تفصیلات سے آگاہ رہ سکیں گے۔ میلے کی انتظامیہ نے کہا کہ وہ اپلیکیشن پر جا کر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ جنادریہ آنے کے لیے مفت بس سروس۔ پبلک ٹرانسپورٹ نے جنادریہ میلے آنے جانے کے لیے 5 مفت بسیں مختص کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ورناتا کمرشل سینٹر، ایکیا ایگزٹ 16، الریاض کلب اور الصحافہ محلے میں مکان مال سے جنادریہ کے لیے ہر 5، 10 اور 15 منٹ پر بس دستیاب ہوں گی۔ غیر قانونی کاروبار پر پاکستانی اور سعودی کی تشہیر۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ایک پاکستانی شہری علی بن یوسف کو بریدہ شہر میں اپنے نام سے ٹیلرنگ کا کاروبار کرانے پر سعودی شہری ناصر العمار کی مقامی اخبارات میں تشہیر کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق بریدہ میں فوجداری کی عدالت نے ناصر العمار اور علی یوسف کے خلاف دائر مقدمے کی سماعت کے بعد مذکورہ الزام ثابت ہو جانے پر دونوں کو خود ان کے خرچ پر مقامی اخبارات میں تشہیر، جرمانے، ٹیلرنگ شاپ بند کرنے، سجل تجاری ختم کرنے، پاکستانی کو سعودی عرب سے ڈی پورٹ اور آئندہ ملازمت کے ویزے پر سعودی عرب آنے سے روکنے کی سزا سنا دی گئی۔ میں کہاں ہوں سال بھر بے ہوش رہنے والے مریض کے منہ سے سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی بنگلہ دیشی نرس۔ الافلاج ہسپتال میں مسلسل 11 برس سے بے ہوش مریضوں کی خدمت پر مامور بنگلہ دیش کا میل نرس منیر 16 مریضوں کے ارسال کا امین بن گیا۔ منیر کا کہنا ہے کہ الافلاج ہسپتال میں جن 16 مریضوں کی خدمت پر اسے مامور کیا گیا تھا ان میں سے 8 کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ یا تو کسی حادثے میں زخمی ہونے پر ہسپتال لائے گئے تھے یا انجماد خون کی وجہ سے انہیں ہسپتال لایا گیا تھا۔ ان میں سے کئی فالج زدہ تھے تاہم ان کے ہوش و حواس برقرار تھے، جبکہ دیگر مکمل بے ہوشی کے عالم میں زیر علاج رہے۔ منیر کا کہنا ہے کہ شروع میں اسے دردناک مناظر دیکھ کر الجھن ہوتی تھی، کئی بار اپنا کام چھوڑنے کی خواہش بھی دل میں آئی، مگر رفتہ رفتہ مریضوں کی خدمت کر کے میرے دل میں آخرت سنوارنے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ میں ان کی صفائی کر کے ذہنی راحت محسوس کرنے لگا۔ حد تو یہ ہے کہ ان مریضوں کی خاطر مجھے چھٹی پر بنگلہ دیش جانا بھی برا لگنے لگا۔ میں وطن میں رہتے ہوئے بھی ذہنی طور پر انہی مریضوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ منیر نے بتایا کہ ان میں سے 2 ایسے ہیں جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے ان میں سے ایک کی صفائی کا کام کیا، اسے وضو کرایا، صاف کپڑے پہنائے، یہ سب کچھ ظہر کی نماز سے پہلے کیا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر اس کا بے حد اثر ہوا۔ میں اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کر کے مریض کو اس کی موت کی اطلاع دی۔ دوسرا مریض مجھے بے حد عزیز تھا، میری اس سے دوستی ہو گئی تھی، میں اپنا بیشتر وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس کا تقریباً پورا جسم فالج زدہ ہو گیا تھا۔ ایک مریض ایسا بھی میری زندگی میں آیا جس نے مجھے ناقابل فراموش خوشی دی۔ وہ 1 برس سے مکمل اور مسلسل کومے میں تھا۔ اچانک اس کے منہ سے جب یہ جملہ نکلا میں کہاں ہوں تو میں خوشی کے مارے اڑنے لگا۔ فوراً ہی اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کر کے انہیں خوشخبری سنائی۔ وہ سب لوگ بجلی کی رفتار سے ہسپتال پہنچے، ان کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ 1439 ہجری ٹریفک حادثات اور اموات میں 33% اور زخمیوں میں 21% کمی۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ 1439 ہجری کے دوران سعودی عرب میں ہونے والے ٹریفک حادثات سے اموات میں 33% اور زخمیوں میں 21% کی کمی واقع ہوئی۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران زخمیوں اور اموات کی تعداد میں پے در پے کمی ریکارڈ کی گئی۔
محکمہ نے اس کامیابی کے اسباب و محرکات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ آگاہی مہم مؤثر شکل میں چلائی گئی، اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 1439 ہجری کے دوران ٹریفک خلاف ورزیاں زیادہ شد و مد سے پکڑی گئیں۔ حفاظتی بیلٹ کی پابندی سختی سے کرائی گئی۔ خودکار سسٹم کے تحت حفاظتی بیلٹ کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے رواج نے بھی اس سلسلے میں خاطر خواہ اثرات ڈالے۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی شہروں میں 95% سے زیادہ ڈرائیور حفاظتی بیلٹ کی پابندی کرنے لگے۔ محکمہ ٹریفک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹریفک سلامتی پر اثر انداز خلاف ورزیوں کا 33% سے گھٹ کر 20% پر آ گیا۔ محکمے کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات میں متاثرین کو 15 سے 17 منٹ کے اندر اندر طبی امداد کی فراہمی کی بدولت اموات کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ محکمہ نے توجہ دلائی کہ وہ ٹریفک نظام کو مؤثر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہدف یہ ہے کہ سعودی عرب اس حوالے سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجئے، اپنا اور اپنے شہر کا نام کمنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں اور ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے دیکھنے والے کس شہر میں موجود ہیں۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔